السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ جز 16 پڑھیں گے۔ جز 15 کی سورۃ اسراء کی 2 آیات ریکیپ میں بطور تذکیر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آج کے جز کو شروع کریں گے۔ آیا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو کوئی جلدی والی یعنی دنیا چاہے تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری سعی کرے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی یعنی کی کوشش قابل قدر ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی عاجلہ چاہے، عاجلہ یعنی جلدی ملنے والی مراد ہے دنیا۔ دنیا نقد سودا ہوتا ہے دنیا کا، کہ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لے لیں، تو یہ عاجلہ جلدی سے مل جاتی ہے۔ دنیا کا جو لفظ ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قریب، اور کچھ کا کہنا ہے دنیا کا لفظ جو ہے وہ ادنا سے بنا ہے، ادنا کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، حقیر۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے، آخرت دور ہے، اور آخرت کے مقابلے میں بے شک دنیا ادنا ہے، گھٹیا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور ایک حدیث کا مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں ایک میدان میں بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، کون اس بکری کے بچے کو خریدنا چاہے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا، میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ دنیا کی جو ویلیو ہے، جو قیمت ہے، وہ اس بکری کے بچے کے کھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اس کے باوجود بڑے چاہنے والے ہیں اس کے، ہے نا؟ جیسے سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ عاجلہ سے محبت کرتے ہو یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور بھول جاتے ہو آخرت کو، ہے نا؟ پوسٹ پون کر دیتے ہو آخرت کو، ہر معاملے میں تم پریفر کرتے ہو دنیا کو اور ڈیفر کرتے ہو آخرت کو۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دنیا کا ارادہ کرے، جو یہاں پر فرمایا کہ اس نے ارادہ کر لیا، ہے نا، من کان یرید العاجلہ، ہے نا، اس سے مراد ہے کہ اس نے مقصد بنا لیا بس دنیا حاصل کرنا۔ ہم دیکھیں آیت جس طرح شروع کی جا رہی ہے، اس میں ایک طرح کا اظہار کیا جا رہا ہے افسوس کا، کہ اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، اور اس کی اتنی تنگ نظر ہے کہ اس نے اتنی تنگ نظری کا ثبوت دے دیا کہ وہ عاجلہ کو ہی چاہنے لگ گیا۔ اتنی حقیر دنیا جس کی تو ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہم اس طرح سوچیں کہ کہیں اعلان ہو رہا ہو کہ یہاں مچھر کے پر بک رہے ہیں، تو کون جائے گا خریدنے کے لیے؟ اور یہ اعلان ہو رہا ہو کہ پورا مچھر بھی نہیں، صرف مچھر کا پر یہاں بیچے جا رہے ہیں، تو کون اس کو خریدے گا؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے تو بہت لوگ خریدار ہیں جو مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ اس میں خریداروں کی بھیڑ ہی بھیڑ ہے، طلبگاروں کا ہجوم ہے، بہت مانگ ہے اس کی، بہت ڈیمانڈ ہے دنیا کی، مرے جا رہے ہیں ہم سب لوگ اس کے پیچھے، گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے، اس مردار کے پیچھے، اس مچھر کے پر کے پیچھے، اس اور رشک اور دشمنیوں کا اور حسد کا سب شکار ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ من کان یرید العاجلہ، جس نے مقصد بنا لیا دنیا کے پیچھے زندگی کا، اس کی بات ہو رہی، جس نے مقصد ہی بنا لیا زندگی کا۔ تو ہم دیکھیں جہاں تک زندگی سے لطف اٹھانے کا تعلق ہے اور دنیا سے محبت کا تعلق ہے، کم ہو یا زیادہ، یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو تو نہ ہی دنیا سے محبت ہے، نہ ہی مجھے زندگی سے لطف حاصل کرنے کا کوئی شوق ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسلام نے بھی کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم زندگی کو انتہائی تکلیف دہ، انتہائی بوجھل، سخت یا خشک یا ناپسند بنا لو نا، یہ اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں۔ اسلام غیر فطری پابندیاں ہم پہ نہیں لگاتا۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، ہم خوشی خوشی اپنے رب کی عبادت کریں، ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، ہم دنیا میں پرسکون رہیں، اور اس کے لیے شریعت جو ہم کو دی گئی اس میں تمام بندوبست موجود ہے، الحمدللہ بہت گنجائش موجود ہے ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو انسان اپنی دنیا میں بھی انجوائے کرے، لیکن مقصد اس کو نہ بنائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مقصد رکھے آخرت کو، دنیا میں ایسا مگن، ایسا مسحور نہ ہو جائے کہ آخرت کو بھول ہی جائے،
یہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کو منزل نہ بنائے. یہ منزل نہیں ہے، یہ سواری ہے، یہ وہیکل ہے ہماری. دنیا تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، خلا میں سفر کر رہی ہے، اسپیس کے اندر دوڑی جا رہی ہے. ہم اس تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی بھی ایک دن جو ہے وہ موت تو آنی ہے نا، اس کو بھی فنا ہونا ہے، اس کے لیے بھی مطلب ختم لکھا ہے، موت لکھی ہے، کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے. دنیا کو بھی تباہ ہونا ہے، اس کو بھی ختم ہونا ہے. تو جو اس پر ہے، جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جو انسان ہیں، ان کی موت تو واقع ہونی ہونی، ان کو تو جانا ہی جانا ہے. ہم دیکھیں بچے جو ہیں جب کسی کھلونے کی یا کسی بھی چیز کی جب جلدی مچاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پورا سر جو ہے پورا گھر ہی جو ہے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں نا. اور پھر وہ چیز جب انہیں مل جاتی ہے تو فوراً ان کا دل بھی بھر جاتا ہے. بہت سے بچے تو فوراً لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے لیے وہ گھنٹوں سے رو رہے تھے، ہاتھ پیر مار رہے تھے. تو بچوں میں اگر جلد بازی ہوتی ہے تو یہ قابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ ناسمجھ ہے، معصوم ہے. لیکن جب بڑا انسان ایج کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اس سے بہت فساد، بہت فتنہ دنیا میں رونما ہوتا ہے. پھر یہ لوگ جو ہے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کو معبود بنانے والے لوگ ہیں. اب جو بھی عاجلہ کا غلام ہوگا، عاجلہ کو سرو کر رہا ہوگا، اس کی پوری شخصیت اس عجلت کے اندر جو ہے اس عجلت کا، اس جلد بازی کا رنگ نظر آئے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس چیز کو اور زیادہ فروغ بھی دیا جا رہا ہے، عاجلہ کو. یہ دنیا پہلے ہی عاجلہ ہے، اس عاجلہ کے لیے مزید عجلت اور جلدی اس کو حاصل کرنے کا شوق لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اور دیکھیں اگر آخرت حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا کو جلدی نمٹاتا ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈری ہے لیکن ضروری بھی ہے، تو ان کو پہلے نمٹا لوں تاکہ پھر میں بہت سارا وقت اپنی آخرت بنانے کے لیے نکالوں. تو الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے، یہ پلاننگ میں شمار کی جانی چاہیے. لیکن عجلت اس لیے کرنا کہ مزید اور دنیا حاصل کی جا سکے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. لیکن آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کم ہی لوگ ہیں جو کہ آخرت کے لیے وقت زیادہ نکالنے کے لیے دنیا کو جلدی نمٹا رہے ہوں. اکثر لوگ دنیا کے لیے جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ اور جلدی مزید دنیا ہی میں لگ سکیں اور زیادہ دنیا میں اپنے آپ کو کھپا سکیں. تو اس ماڈرن ورلڈ کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز میں کیا ہے؟ فاسٹ فوڈ. یہ سلوگن ہے کہ کوئک اینڈ ایزی، انسٹنٹ فوڈ ہے نا، فاسٹ فوڈ، انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ نوڈلز وغیرہ. تو جیسے یہ بھی سلوگن سننے میں آتا ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی، انسٹنٹلی ہے نا کروڑ پتی بن جائیں گے. تو اس عاجلہ کے لیے مزید جو عجلت، مزید عاجلہ، دن میں ہم خود بھی پتہ نہیں کتنی بار کہتے ہیں جلدی کرو ہری اپ، ہے نا. تو دنیا سمیٹنے کے لیے جب اتنی جلدی کی جائے گی تو جو ذہنی نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی، جسمانی نقصانات بھی آتے ہیں. اس عاجلہ کے لیے عجلت کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ پہلے نقصان تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر صبر اور قوت جو برداشت ہے وہ کم ہو جائے گی. جو آج کل ہمیں نظر آتی ہے لوگوں میں بہت کم ہو گئی ہے قوت برداشت. کسی کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے اگر اس کا فوری فائدہ نہ ملے. اگر دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا تو کسی کا حق ادا کریں گے، اگر نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. اگر فار اے گڈ کاز پیسے دے کر شہرت ملتی ہے تو دیں گے، حصہ لیں گے اس میں، ورنہ نہیں لیں گے. اور پھر جسمانی نقصانات، جب انسان اس طرح سے جلد بازی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، تو لازمی طور پر ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اور ٹینشن سے تو کئی بیماریاں، کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. حدیث میں ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. دنیا میں زیادہ تر خرابیاں دیکھیں ہیں جلد بازی کی وجہ سے تو ہوتی ہیں. سڑکوں پہ جو حادثات ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، اس کا ایک بڑا ریزن جلد بازی ہی ہوتا ہے. اور گھریلو جو ہم عورتیں ہیں، اگر مثال اپنے سامنے ہم رکھیں جلد بازی کے لیے، تو ہمارے بہت سارے کام جو خراب ہوتے ہیں جلد بازی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. کھانا جل گیا، کیونکہ ہم نے گیس تیز کر دیا تھا نا، تاکہ جلدی سے پک جائے، یا اتنی جلدی تھی کہ پہلے اتار دیا تو کچا ہی رہ گیا. تو بہت سے جلد بازی کے نقصانات ہیں. اسٹریسڈ آؤٹ رہتے ہیں انسان آج کل، اور جب دماغ پر اتنا تناؤ رہے گا، اتنا کھچاؤ رہے گا، پھر اس کے نتیجے میں ہارٹ پرابلمز، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ وجود میں آ رہی ہیں. اور پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے، ذہنی سکون کے لیے کئی قسم کی دوائیں بھی بنا دی گئی ہیں. اب وہ ریلیکسنٹ بناتے ہیں، پھر تھوڑی سی وہ ایسی دوائیں بناتے ہیں جس سے لوگ تھوڑا سا پرسکون ہو جائیں. جیسے کہ لائف بالکل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے نا، کہتے ہیں لائف ان دا فاسٹ لین، کہتے ہیں تیزی، ہر چیز میں بہت زیادہ تیزی ہے. اب یہ لوگ جو کہ عاجلہ کے غلام ہیں، دنیا جن کی معبود ہے، کیسے پہچانے جائیں گے کہ یہ دنیا کے بندے ہیں؟ پہچان کس طرح سے ہوگی؟ کہ جب ان کے پاس بیٹھیں وہ صرف دنیا کی باتیں کریں گے، لیکن
یہاں دنیا کی بات دیکھیں، اسلام پابندی نہیں لگا رہا ہے نا کہ دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، حرام ہے، نہیں، صرف دنیا کی بات کرنے پر پرابلم کیا ہے کہ صرف دنیا ہے نا، کہ ان کا جو مقصد ہے، بات کا جو غرض ہے، صرف دنیا کے ارد گرد گھومے، کبھی آخرت کا ذکر نہیں کریں. یہ بات ہے کہ کبھی اللہ کا ذکر نہیں، کبھی رسول کا ذکر نہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے، نہ ان کے پاس فرصت ہے. صرف اور صرف 100% دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. جب ان کے پاس ہم بیٹھیں، وہ آپ سے بھی یہی باتیں کریں گے، کس کو کتنی جاب ملی، کون کیسا گھر بنا رہا ہے، کس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں، فلاں کے یہاں شادی ہوئی تو کتنا خرچہ ہوا ہے نا، اس پہ تقریباً اتنا خرچہ آیا ہوگا، کس جگہ شادی ہوئی، اس میں کیا ڈیکوریشن تھا، دلہن نے کیا پہنا تھا. تو یہ ساری تفصیلات ان کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہیں. انہیں انہی باتوں کو ڈسکس کیے چلے جاتے ہیں. کوئی ان کی توجہ دلانے کی کوشش بھی کرے کہ بھئی اب ذرا سا قرآن سن لیں یا فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، تو کہتی ہیں کہ نہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں نکلتا ہمارے پاس، ہم اتنے مصروف ہیں. پھر ساتھ ہی آگے کیا ہے، میں پڑھتی ہوں قرآن، سورت یاسین، سورت واقعہ میں پڑھتی ہوں. تو سورت یاسین اور سورت واقعہ خاص طور پر کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پڑھنے سے مزید دنیا ملنے کی توقع ہوتی ہے. اگر قرآن پڑھیں گے بھی تو قرآن میں سے بس وہی پڑھیں گے جسے اور دنیا مل جائے، یا قرآن کو اس مقصد کے لیے پڑھیں گے کہ دنیا میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. بچوں کی شادی ہو رہی ہے تو بچے خوش رہیں، گھر میں شفٹ کوئی کر رہا ہے تو گھر جو ہے ہم کو راس آئے، شوہر کا کاروبار شروع ہو رہا ہے تو کاروبار خوب چمکے، اس میں برکت ہو. اگر آپ کہیں عمرے یا حج پہ جا رہی ہیں تو جو دعاؤں کی لسٹ دیں گے تو وہ دنیا سے متعلق ہوگی، ہے نا. بہت کم چانس ہے کہ آخرت سے متعلق بھی دعائیں کروائی جائیں. تو قرآن بھی جو پڑھتے ہیں مزید دنیا حاصل کرنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں. باقی قرآن اور باقی قرآن کی صورتیں جن کی کوئی الگ سے دنیاوی ضرورت اس میں نہیں بتائی گئی ہو کہ یہ فلاں صورت دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سبب بنتی، تو باقی قرآن پھر نہیں پڑھنا. ان کی ضرورت ان کو پھر محسوس نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں. اب یہ جو سرکل کے اندر پڑ جائے، احساس دلانے کے باوجود نکلنا نہ چاہے، صرف وہ کام کرنا چاہے جس سے اور دنیا ملے، تو اللہ تعالیٰ کا جو رویہ ہے وہ بتا دیا کہ وہ لوگ ہیں دنیا کے لیے بہت تیز، آخرت کے لیے بہت سست، دین کے بارے میں انتہائی قانے، بہت زیادہ قانے، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں تو قانے، آخرت کے بارے میں تو قانے کہ آخرت میں میرا سارا توکل اللہ کے اوپر ہے، وہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے، ہم کچھ بھی عمل نہیں کریں اللہ ضرور بخش دے گا. لیکن دنیا کے بارے میں توکل یا قانے بالکل بھی نہیں. نیکی کے بارے میں تو یہ رویہ کہ کل کر لیں گے، اور دنیا کے بارے میں آج، ابھی، اسی وقت. کہیں ہم قرآن کی مجلس میں ہوں تو ختم کا انتظار کرتے ہیں لوگ نا کہ ختم قرآن ہوگا تو چلے جائیں گے. اور کیوں چلے جائیں گے؟ وہاں سب مل کر دعا مانگ رہے ہوں گے، اور سن لیا ہے نا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ختم قرآن پر جائیں گے دعا کے لیے. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہم کو دعا میں شریک ہونا ہے، قرآن کے ختم ہونے کا انتظار ہے. اور اب دیکھیں جب دنیا کی کوئی سیل لگ رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ شوق، یہ جذبہ نہیں، بالکل الٹا رہتا ہے. وہاں پہ تو سب سے پہلے میں دکان میں داخل ہو جاؤں. تو یہ ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو دنیا کے لیے بہت چست، آخرت کے لیے بہت سست. دنیا میں کوئی قانے نہیں، ہے نا، زیادہ اور زیادہ ایمبیشس فار دا ورلڈ، ہے نا، کہ دنیا کے لیے انتہائی ایمبیشس اور آخرت کے لیے انتہائی قانے. تو جن کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلہ، کہ جو عاجلہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر کیا فرمایا عجلنا لہ فیہا، ہم بھی جلدی جلدی اس کو دے دیتے ہیں. جلدی جلدی اللہ ہم کو دے دیتا ہے. اور کتنا دیتا ہے؟ عجلنا لہ فیہا. عجلنا لہ فیہا میں جو ایک احساس آ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا میں ایک فقیر آتا ہے دروازے پر اور وہ کھڑا ہو کر آپ کو پکارتا ہے، بار بار گھنٹی بجاتا ہے اور مانگتا ہے آپ سے. آپ جو اس کو دیتے ہیں آپ اس کی خواہش کے مطابق نہیں دیتے، ہے نا، آپ دیتے ہیں اتنا ہی جتنا کہ آپ کو دینا ہوتا ہے، جتنا مناسب سمجھتے ہیں. جلدی جلدی اس لیے دے دیتے ہیں کہ جان چھوٹے، اس سے پیچھا چھوٹے، ہے نا، جائے یہ دور ہو جائے یہاں سے، اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو جلدی جلدی نمٹا دیتے ہیں اس کو جو ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد نمٹائیں اس کو، اور جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیر تک ہمارے ساتھ جڑا رہے. تو کیا پتا چل رہا ہے، ایک اور چیز یہاں پہ پتا چل رہی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں اللہ کو وہ شاید بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. اللہ چاہتا ہو کہ مانگتے جائیں مجھ سے، مانگتے جائیں اور میرا تعلق ان سے رہے. دیکھیں کفار بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن دنیا اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں. کوئی اگر عاجلہ کا غلام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکاری ہے. اللہ کے آگے وہ بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ بھی محبت کرنے والا دعویٰ کرتے ہیں اے محبت کرنے والے مجھے دے، لیکن وہ مانگتے کیا ہیں؟ دنیا، اور دنیا والوں کی ہی محبت مانگتے ہیں.
تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجلنا لہو فیہا، ہم جلدی جلدی ان کو دے دیتے ہیں. اور کتنا دیتا ہے اللہ؟ جس طرح لوگوں نے مانگا اتنا نہیں. ما نشاء لمن نرید، ہم یہیں اس کو اس دنیا میں دے دیتے ہیں اتنا جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم ارادہ کریں. یعنی ہر مانگنے والے کو ملتا بھی نہیں. اللہ جس کو دینے کا ارادہ کرے اسی کو دیتا ہے. اور کتنا دیتا ہے؟ جتنا اللہ نے چاہا، اس سے زیادہ تو ملتا بھی نہیں. تو کیا فائدہ ہوا دنیا کو پوجنے کا؟ دنیا تو خود معبود نہیں ہے کہ وہ دنیا سے مانگے اور دنیا آپ کو دے دے. دنیا کا معبود تو اللہ ہی ہے. دنیا تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا دنیا میں ملتا ہے. کوئی دنیا کو پوجے تو بھی نہ پوجے تو بھی ملتی اتنی ہی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے. کسی کو دنیا اتنی نہیں ملتی جتنی وہ خود چاہتا ہے. اپنی چاہت کا کام نہیں چلتا، ملتا وہی ہے جو کہ اللہ نے چاہا. جیسے حدیث کا مضمون ہے 2 طرح کے حریص، ہے نا. حریص کا مطلب کہ جو لالچی ہو. 2 طرح کے ہیں. وہ حریص جو ہے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. ایک مال کا حریص، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مال کے حریص کے بارے میں کہ اگر انسان کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی ہو یا ایک وادی سونے سے بھری بھی ہو تو وہ ایک اور سونے سے بھری ہوئی وادی طلب کرے گا اور انسان کا منہ صرف مٹی بھر سکتی ہے. کس کی مٹی؟ قبر کی مٹی. قبر میں جا کر اس کی حرص جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبروں میں جا کر لیٹ گئے، تب یہ حرص ختم ہوگی. تو دولت کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا. اور مزید اور مزید، جیسے جہنم کی پکار ہے نا کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا حلم تلتی، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے حل من مزید، اور بھی ہیں کیا، اور بھی ہیں کیا. تو یہ حرص کا حال ہے، مزید چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، دل ہی نہیں بھرتا، ہے نا. اور پھر دوسرا حریص، یہ تو پیسے کا حریص تھا نا، دولت کا حریص تھا، مال کا حریص. ایک ہوتا ہے علم کا حریص. جو علم کا حریص ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. جتنا علم حاصل کرے انسان کو لگتا ہے کہ کم ہے، ابھی تو مجھے کچھ نہیں آتا. اور اگر وہ نافع علم حاصل کرے گا تو بے شک یہ چیز اس کو آخرت سے قریب کرے گی. تو فرمایا کہ ہم بھی جلدی جلدی اس کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہ تمام خزانوں کا مالک ہے وہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جلدی جلدی اس کو ہم دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں. تو کتنا برا یہ انہوں نے کہ اللہ سے صرف دنیا مانگی، ہے نا. وہ جو کہ مالک الملک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، اسے مانگا بھی تو کیا، ہے نا. اس مچھر کے پر کی جو ویلیو کے برابر بھی جو چیز نہیں تھی وہ مانگی. تو وہ تو بہت کچھ دے سکتا تھا، ہے نا. وہ تو دنیا اور آخرت دونوں دے سکتا تھا کہ ہم مانگتے حسنۃ فی الآخرہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہم تو دونوں مانگ سکتے تھے، تو دونوں دے دا. خود ہی سے محدود کر لیا اپنے آپ کو، ہے نا. نام ہی نہیں لیا آخرت کا، صرف مانگی تو کیا مانگی؟ دنیا مانگی. اس دنیا میں بھی ہر خواہش تو پوری ہوتی نہیں، جتنا قسمت میں تھا اتنا ہی ان کو ملا. آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا، نیت سوچ دھیان اس طرف گیا ہی نہیں. تو ایسے انسان کی مثال ہے جو کہ یہاں پر بتائی کہ اس کے لیے پھر کیا اللہ تعالیٰ دے گا کہ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، کہ پھر اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں جس کو وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. یہ اس کا انجام، یہ انجام اس کا اس لیے ہوا کہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو بس کھپا ہی دیا، دنیا ہی تلاش کرتا رہا، لوگوں کی رضا ہی تلاش کرتا رہا، خود بھی کھپا، بچوں کو بھی جھونکا اسی کے اندر، بچوں کو بھی اسی ریس میں لگایا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کتنے کی نوکری، کتنے کی جاب، کون سے گریڈز، کیا لوگوں کو تم کیسے لگتے ہو، کتنا کماتے، اسی بات کی فکر، اسی کا تذکرہ. کبھی یہ پلٹ کر نہیں سوچا کہ کیا کس لیے ہم پیدا کیے گئے، کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کو اہمیت ہی نہ دی. اگر یہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشی کو اہمیت دیتے تو وہ بھی ان کو ملتا جو ان کو پسند ہے، اور اللہ بھی راضی ہو جاتا، دونوں ہی چیزیں ملتی. جیسے حدیث قدسی ہے کہ جس کے آخر میں یہ آیا ہے کہ مضمون ہے کہ اے بندے، اگر تو نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا اور تو نے وہ بات مان لی جو میری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. تو یہی ہے کہ ما نشاء لمن نرید، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. کتنا بھی کھپا دیں اپنے آپ کو، ہے نا، بیچ ڈالیں اپنا دین ایمان دنیا کے لیے، کیا ملے گا؟ ملے گا وہی جو اللہ دینا چاہے گا. پھر آگے آئے نمبر 19 میں ایک اور انسان ہے نا، لیکن وہ عقل مند انسان ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعيهم مشکورا.
اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ مومن ہو، تو ایسے ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ یہاں پر ہم دیکھیں بات کی جا رہی اس شخص کی جس نے ارادہ کیا آخرت حاصل کرنے کا۔ ارادہ کیا، نیت بھی ہے، تمنا بھی ہے، لیکن نیت، ارادہ اور تمنا کی حد تک ہی وہ نہیں ہے، بلکہ پھر اس نے کیا کیا؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس نے اس کے لیے بھرپور کوشش کی، جیسے کوشش کرنی چاہیے، اس طرح محنت کی جیسے کہ آخرت کے لیے محنت کرنے کا حق ہے۔ تو آخرت حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو کہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ علم حاصل کرنا بہت صبر طلب مرحلہ ہے۔ معلومات جمع کرنا، علم حاصل کرنا، کون سا عمل مقبول ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اوامر اور نواہی کیا ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کیا کرو کیا نہیں کرو، تمام چیزیں اللہ کی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ ہے نا، ان کتابوں کو پڑھ کر پتا چلے گا۔ اب یہ جو اعمال ہیں، اب ان کو ہمیں پتا چلے، جیسے اچھی نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، سود نہیں دینا، ہے نا، زنا نہیں کرنا، اب ان کو تو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے، کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے پتا چلے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تمہارے درمیان اے مسلمانوں 2 معاملات چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان کو مضبوط تھاما، اور وہ 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب آخرت حاصل کرنے کے لیے جو جگہ ہے، جہاں پہ جانا ہے، آخرت کہاں ملتی ہے، آخرت کا بازار کہاں لگا ہے، وہ یہی دنیا ہے۔ دنیا آخرت کا بازار ہے، یا یہ کمرہ امتحان ہم سمجھیں۔ کچھ خریدنے کے لیے بازار جانا ضروری ہے، دل نہ چاہے تب بھی تو جانا ہے انسان کو۔ پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے امتحان دینا ضروری ہوتا ہے۔ کمرہ امتحان کسی کی چاہت نہیں ہوتی، کسی کی طلب نہیں ہوتی ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھ جانا۔ اسی طرح دنیا مومن کی چاہت نہیں ہے، مومن کی طلب نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کو رہنا ہے۔ تو دنیا مومن کی ضرورت ہے اور کافر کا مقصد ہے، یہ فرق ہے۔ آخرت کے جو طلبگار ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں کچھ خصوصیات ضرور ہم کو نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتے ہیں، ہے نا، بے صبرے نہیں ہوتے، چاہے پیسہ کم ہو چاہے پیسہ زیادہ ہو، چاہے ظاہری طور پر کوئی حسن کم ہو یا زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، ہے نا، زندگی بڑی خوبصورت ان کی دکھتی ہے۔ ان کی جو کوالٹی آف لائف بڑی اچھی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے، کچھ بھی ہو، معیار زندگی کچھ بھی ہو، لیکن جو طریقہ ہوتا ہے ان کا زندگی گزارنے کا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایسے لوگ جلد بازی نہیں کرتے۔ جلد بازی سے مطلب کہ جیسے ابھی ظہر کا وقت ہوا ہی نہیں، ظہر پڑھ لیا، ہے نا، تو یہ جلد بازی ہے۔ جلد بازی جو ہے وقت سے پہلے کام کرنا ہوتا ہے، تو جلد بازی نہیں کرتے آخرت کے لیے۔ اس کے لیے جلد بازی، کیونکہ جلد بازی جو ہے نیکی کو ضائع کرنے والی چیز ہے، لیکن جلدی ضرور کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات کا خیال رکھتے ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے۔ نیکی کے موقع جب آتے ہیں تو فوراً کرتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دنیا حاصل کرنے کی جو شارٹ کٹس بھی ہیں، بغیر محنت مشقت کے بھی دنیا مل جاتی ہے نا۔ ہو سکتا ہے کسی کے جو باپ دادا نے، شوہر نے، ہے نا، اتنا چھوڑ دیا ہو کہ بیٹھے پشت ان کی کھائے چلی جا رہی ہے آرام سے، لیکن جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، ابھی ہم سمجھ رہے ہیں تو رزق سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی جانا کہ فکس ہوتا ہے نا، سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے۔ کسی نے محنت کچھ بھی نہ کی ہو، کسی نے تمنا بھی دنیا کی نہ کی ہو، دنیا تو مل جائے گی اس کو، یہ تو اللہ نے فکس کر دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملے سے مختلف ہے۔ آخرت خود کمانی ہے، یہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، اس کے لیے صحیح کرنی ہے نا، کوشش کرنی ہے، جیسا کہ، اور کیسی کوشش، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو یہی ہمیں زور دیا جا رہا ہے کہ ہم سوچ لیں، ذہنوں میں بسا لیں، ہے نا، کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، آخرت کتنی ہے۔ رات دن دھن سوار ہو جائے، لاک آن ہو جائے انسان کو، دل و دماغ پہ، ارادے پہ، عمل پہ چھا جائے آخرت کی فکر، ہر وہ چیز بوجھ لگنے لگے، ہر وہ چیز نگاہوں میں کھٹکے جو آخرت سے دور کرنے والی ہو۔ تو جو اس طرح سے سعی کرے گا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو اس طرح سے کوشش کرے گا تو کیا فرمایا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی اب بڑھتے ہیں ہم لوگ آج کے جز کی طرف، جز نمبر 16۔ سورت کہف جاری ہے، دیکھتے ہیں آیہ نمبر 75 سے آیہ نمبر 82 تک۔
خضر السلام نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تجھے عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے وہ سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت لے لیتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ وہ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں چلاتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، لہٰذا ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں گناہ پر مجبور کرے گا، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا، چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ ہم دیکھیں پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور 3 واقعات پر سوال کیا۔ اب یہاں پر خضر علیہ السلام ان سب کی اصل حکمت بیان کر رہے ہیں۔ کشتی کا کیا راز بتایا کہ وہ غریب لوگوں کی تھی، ایک ظالم بادشاہ صحیح کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا تو کہا کہ میں نے عیب ڈال دیا تاکہ وہ بچ جائے، تو نقصان میں حفاظت چھپی تھی۔ اور لڑکے کا راز کیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر سرکش اور کافر ہوتا، اپنے مومن والدین کو تکلیف دیتا، اللہ بہتر اولاد عطا کرے گا، تو دکھ میں رحمت چھپی تھی۔ اور دیوار کا راز کیا تھا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ نیچے تھا، ان کا باپ نیک تھا، اللہ چاہتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر خود نکالیں، تو نیکی کی برکت نسلوں تک چلتی ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پر کہ خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا جملہ ہے کہ میں نے یہ سب اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ وہ حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے، یعنی اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ تو یہی ہے ان آیات کا مفہوم کہ ہر واقعہ ظاہری آنکھ سے نہیں سمجھا جا سکتا، نقصان ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی تدبیر بندے کی سوچ سے کہیں بڑی ہے۔ صبر جو ہے ایمان کی بنیاد ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں نا اس کے بارے میں کہ جو چیز آج تمہیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے ممکن ہے وہی تمہیں بچانے کے لیے توڑی گئی ہو۔ ہیں آیا نمبر 83 سے 90، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے عنقریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے تھے، چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا۔ اس نے اسے پایا کہ وہ ایک دلدلی ندی میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دے چاہے ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، اور وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے لگا یہاں تک کہ وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا۔ اس نے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا۔ یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ آ رہا ہے۔ پچھلے حصے میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں ہم نے کیا سیکھا کہ علم جو ہے، علم غیب ہے اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کی حکمت جو ہے فوراً سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ اقتدار، طاقت اور حکمرانی کی آزمائش ہے نا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، کہ قرآن کیا انہیں بتا رہا ہے کہ طاقتور حکمران، عادل فیصلہ کرنے والے، اللہ کی عطا سے کامیاب اور ذمہ دار لیڈر تھے، ہے نا۔ اس کے طور پر قرآن ان کو پیش کر رہا ہے۔ پیغام کیا ہے یہاں پر کہ اقتدار اللہ کی امانت ہے، طاقت کے ساتھ انصاف ضروری ہے، ایمان والوں کے لیے آسانی، ظالموں کے لیے سزا ہے۔ دنیا کے مشرق و مغرب کی سیر بھی انسان کو آخرت سے غافل نہ کرے۔ تو یہی ہے کہ علم کی آزمائش تھی پہلے سبق میں، اب اقتدار کی آزمائش ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے وہ طاقت میں بھی عادل رہتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 91 سے 98۔
واقعہ ایسا ہی ہے اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفصیل ہمارے احاطہ علم میں ہے۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد مچائے رکھتے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کریں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی یعنی قوت سے مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا، اب اس میں دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا، میرے پاس پگھلا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ یاجوج ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ یہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ ابھی تو پچھلی آیت میں ہم نے ذوالقرنین کی عدالت اور حکمرانی کا اصول دیکھا، اب یہاں طاقت کا عملی استعمال اور فساد کے مقابلے میں ذمہ داری دکھائی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یاجوج ماجوج ایک فتنہ انگیز اور مفسد قوم ہے، مقامی لوگوں کے لیے خطرہ تھے، ظلم اور انتشار کا سبب بن رہے تھے۔ تو ذوالقرنین کا کیا کردار تھا کہ رشوت یا مال قبول نہیں کیا، اللہ کی عطا کو کافی سمجھا، لوگوں کو خود محنت میں شامل بھی کیا، مضبوط اور عملی حل پیش کر دیا۔ پھر ان کا جو کہنا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی طاقت پر کوئی غرور نہیں، کامیابی کو اپنی قابلیت نہیں سمجھا، سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہی پیغام ہے کہ اقتدار کا مقصد فساد روکنا ہے، اجتماعی محنت سے معاشرہ جو ہے محفوظ ہوتا ہے، کامیابی پر تکبر نہیں، شکر کرنا چاہیے، دنیا کی مضبوط ترین دیوار بھی ایک دن جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو کیا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے ان آیت کو پڑھ کر اپنے لینے کے لیے کہ جو طاقت کو اللہ کی امانت سمجھے وہ زمین میں امن قائم کرتا ہے، اور جو طاقت کو اپنا کمال سمجھے وہ خود فتنہ بن جاتا ہے۔ آگے ہے آیت 99 سے 110، اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کیا ہے۔ کہیے، اگر تم کہو تو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ جن کی سعی، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں اکارت گئی، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنا لیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے باغات فردوس ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے، اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر مدد کو لے آئیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کیا کہا جا رہا ہے ان آیات میں؟ قیامت کا منظر ہے کہ سب جمع ہوں گے، کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا، اور سب سے بڑے خسارے والے کون؟ وہ جو ساری زندگی محنت کرتے رہے مگر بنیاد غلط تھی، ایمان نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا بتایا؟ فردوس، ہمیشہ کی کامیابی۔ کیا اعلان ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے، نجات کیا ہے؟ ایمان ہو، نیک عمل ہو اور خالص توحید ہو۔ اب ہم یہ الحمدللہ سورت کہف ختم ہوئی، اس میں جو پورا مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ہم نے کیا پیغام لیا تو یہی ہے کہ ایمان آزمائشوں میں بچتا ہے، اور علم، دولت، طاقت سب امتحان ہے، اصل کامیابی اخلاص میں ہے، اور سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو آخرت کو کھو دے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو عمل پہاڑ بھی جیسا ہو
تو بھی بے وزن ہے، اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی فردوس تک لے جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ آگے سورت مریم آ رہی ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی جب ایمان کمزوروں کے دلوں میں تھا اور مخالفت شدید تھی۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ کا سینٹرل تھیم ہم سمجھیں اس طرح ہے کہ اللہ کی قدرت ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، توحید جو ہے وہ ہمیں خالص رکھنی ہے، رحمت، دعا اور صبر ایمان کی بنیاد ہیں، اولاد، خاندان اور رشتہ سب آزمائش ہیں۔ اور سورت کہف سے کے بعد یہ سورہ کس لیے آ رہی ہے، کوئی کیا ربط ہے، کیا کوئی کنیکشن ہے؟ کہ سورت کہف میں ایمان کی حفاظت اور آزمائش تھی، سورت مریم میں اللہ کی رحمت اور انبیاء کی استقامت ہے، کہف میں آزمائش، مریم میں تسلی اور رحمت۔ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں سورت مریم، دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 5۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر۔ ہم دیکھیں یہاں پر زکریا علیہ السلام کے واقعے کو رحمت کے عنوان سے شروع کیا گیا، تو پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، چاہے حالات ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ آیا میں ہم دیکھیں کہ نداءً خفیہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تو پتہ چلا کہ دعا میں اخلاص، ریا سے بچنے کے لیے خفیہ دعا تو اللہ آہستہ پکار بھی سن لیتا ہے۔ سب سے طاقتور دعا وہ ہے جو تنہائی میں ہو۔ اور دعا دیکھیں کہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے اور میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ تو بڑھاپے کا انتہائی بلیغ انداز، ہڈیاں کمزور، جسم کی کمزوری، سر سفید، بڑھاپے کی انتہا، لیکن ساتھ امید بھی، میں کبھی تیری دعا سے محروم نہیں ہوا۔ تو پچھلی قبول جو دعائیں ہیں وہ مستقبل کی امید پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر ہم ان کا جو خوف دیکھیں کہ خوف دنیاوی نہیں تھا بلکہ دین کے وارث کی فکر تھی۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے بعد آنے والوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما، من لدن کا، یعنی خاص اپنی طرف سے عطا فرما، ہے نا۔ تو اصل فکر ان کی کیا تھی؟ دین کا تسلسل، نسل نہیں بلکہ مشن کا وارث۔ تو ان آیات سے یہی مفہوم ہے، کیا کیا ہمارے لیے پیغام ہے کہ دعا خاموش بھی ہو سکتی ہے نا۔ بڑھاپا، کمزوری یعنی ناممکن حالات اللہ کے سامنے رکاوٹ نہیں ہیں، اور اللہ سے مانگتے وقت ہم ماضی کی قبولیت کو بھی یاد رکھیں، اور بندگی جو ہے رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 6 سے 15۔ وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور میرے رب، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا۔ یہاں پر ہے نا رب وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ اس کو اپنی مرضی کا بنا لے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا، وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح شام تسبیح بیان کرو۔ اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
ہم دیکھیں واقعے کی ابتدا جو ہے وہ رحمت سے ہوئی تھی، اب اسی رحمت کا ظہور یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بھی ہو رہا ہے کہ ناممکن حالات مگر قدرت الہی جو ہے وہ غالب ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، بڑھاپا اور پانچ پن بھی اللہ کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے۔ اولاد صرف عطا نہیں، امانت ہے۔ حقیقی کامیابی علم، تقوی، نرمی اور والدین کی خدمت میں۔ تو مرکزی پیغام ہم سمجھیں یا سبق سمجھیں کہ اللہ جب دینا چاہے تو اسباب کی محتاجی نہیں ہوتی، اور جب اولاد دے تو وہ صرف نام کا وارث نہیں، دین کا وارث بھی ہونا چاہیے۔ آگے ہے آیت نمبر 16 سے 26، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب یعنی مکان میں جا بیٹھی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنے روح یعنی فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا، یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھیں ناممکن حالات میں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا، اب یہاں اس سے بھی بڑھ کر غیر معمولی واقعہ بیان ہو رہا ہے، بغیر باپ کے پیدائش، کہ اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ پاک دامنی اور تقوی آزمائش سے بچاتے نہیں بلکہ آزمائش کو بامانہ بنا دیتے ہیں۔ تنہائی کے لمحے میں بھی اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، معجزہ بھی رحمت ہوتا ہے اور امتحان بھی ہوتا ہے۔ جب حالات ناممکن لگیں اور لوگ سمجھ نہ سکیں تب بھی اللہ کا فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 27 سے 40، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنے قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے، اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ پچھلے حصے میں مریم علیہ السلام کی تنہائی اور آزمائش پر بات تھی، اب یہاں اللہ تعالیٰ خود ان کی پاک دامنی کا دفاع کروا رہے ہیں بچے کی زبان سے، کہ معجزہ صرف پیدائش نہیں تھا بلکہ حق کا اعلان بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی عبدیت، نہ الوہیت، نہ بیٹا ہونا، خالص توحید کی بات کی۔ اختلاف انسانوں نے پیدا کیا، حقیقت جبکہ واضح تھی۔ تو پیغام کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کامل ہے، انبیاء کا مقام بندگی جو ہے وہ بندگی ہے اور خدائی نہیں ہے۔ اصل راستہ اسی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، انجام سب کو اللہ کی طرف جو ہے لوٹنے پر ہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں سب سے پہلے اپنی بندگی کا ہی اعلان کیا تھا،
اور انسانوں نے بعد میں ان کی خدائی بنا لی۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 50، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میرا اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، تو شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ آزر کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا۔ ابراہیم نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی، اور ان کے لیے سچائی کا بول یعنی ذکر خیر بلند کیا، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ چنا ہوا رسول اور نبی تھا۔ پچھلی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے توحید کا اعلان تھا، اور اب ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے توحید کا عملی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ توحید کی دعوت حکمت اور نرمی سے دی جاتی ہے کہ اے میرے باپ، ہے نا، 4 بار آیا۔ دلیل، خیرخواہی اور ادب، یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہم دیکھیں، حق پر قائم رہنے کی قیمت کبھی خاندان سے جدائی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑنے والا محروم نہیں ہوتا، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام انہیں عطا ہو جاتے ہیں۔ کیا سبق ہے کہ دعوت میں نرمی مگر عقیدے میں مضبوطی ہونی چاہیے۔ رشتہ داری جو ہے دین پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 سے 65، اور میں نے 51 کی آیت کا ترجمہ کر دیا پہلے، لیکن میں پھر سے کرتی ہوں۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ چنا ہوا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کی جانب دائیں سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، پھر ان کے بعد ناخلف نالائق ان کے جانشین ہوئے، وہ نماز ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے، چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح شام رزق ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور ہم یعنی فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اب یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ایک کے بعد ایک آ رہا ہے۔ سمجھے کہ ایک سلسلہ ہدایت جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ انبیاء کی اصل پہچان سچائی ہے، عبادت ہے، نماز اور زکوٰۃ ہے۔ ہدایت کی علامت کیا ہے کہ آیات سن کر سجدہ کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اللہ کے لیے، اور گمراہی کی علامت کیا دکھائی کہ نماز ضائع کر رہے ہیں اور خواہشات کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ پھر بھی کیا ہے کہ دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو پیغام ہے کہ انبیاء کی جو میراث ہے وہ عبادت ہے اور اطاعت ہے، اور
امتوں کا زوال کیسے آتا ہے؟ نماز چھوڑ دینے سے اور خواہشات کی پیروی میں لگ جانے سے۔ اور نجات کیسے ملے گی؟ اگر ایمان ہو، عمل صالح ہو اور توبہ ہو، عاجزی ہو۔ اور کیا بتایا کہ اللہ نہ تو بھولتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ ایک موٹا سا جو پیغام ان آیات سے نکل رہا ہے کہ جہاں آنکھ میں آنسو اور پیشانی جو ہے سجدے میں ہو تو وہاں رحمت اترتی ہے، اور جہاں نماز چھوٹ جائے وہاں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آیا 66 سے 75، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا۔ کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سختر تھا، پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ بات ہے۔ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب ہم ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں اور ان سے اثاثوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور فوجی لحاظ سے کمتر تھا۔ ان آیات میں منکرین قیامت کا رویہ بیان ہو رہا ہے اور ان کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان دوبارہ اٹھائے جانے پر حیران کیوں ہوتا ہے نا؟ کیا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے؟ قیامت میں سارا تکبر اس کا ٹوٹ جائے گا جب جہنم کے کنارے سے گزریں گے، مگر نجات جو ہے متقیوں کے لیے۔ دنیا کی شان و شوکت کامیابی کی دلیل نہیں ہے، مہلت ملنا کامیابی نہیں ہے، مہلت تو آزمائش ہے۔ تو یہی بتایا کہ تخلیق جو ہے پہلی دلیل ہے بعث بعد الموت کی، ہے نا؟ اصل فرق جو ہے مقام کا نہیں پڑتا، انجام کا پڑتا ہے۔ مہلت کو رحمت نہیں سمجھو، یہ امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو آج قیامت پر ہنستا ہے وہ کل اسی کے سامنے خاموش کھڑا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت 76 سے 98، اور وہ راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پالی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور انہیں اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، وہ جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں، چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے جائیں گے۔ وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا، اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ تم ایک بہت بھاری بات گناہ تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، بے شک اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ بے شک ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان یعنی عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک یا آہٹ بھی سنتے ہیں؟ ہم دیکھیں اس سورہ کو کہ رحمت سے آغاز تھا، توحید پر اختتام ہے۔ انبیاء کا راستہ جہاں بتایا اس سورہ میں دعا ہے، عبادت اور استقامت، امتوں کا زوال، نماز چھوڑنا اور خواہشات کی پیروی، اور نجات ایمان، عمل صالح، خالص توحید۔
تو اصل سرمایہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. مال اور اولاد کوئی ضمانت نہیں ہے. قیامت میں سب اکیلے جائیں گے، ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. سب سے بڑا جرم اس سورہ میں جو بتایا اللہ کے لیے بیٹا کہنا ہے. سب سے بڑی خوشخبری جو بتائی ایمان والوں کے لیے محبت ہے. تو یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم سب اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے، اور ہمارے ساتھ صرف ایمان اور نیکیاں ہوں گی. 3 بہت بڑی باتوں پر یہ سورہ دماغ میں کچھ چھوڑ رہی ہے پیغام. 3 بڑی باتیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد پر فخر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، انسان اکیلا میرے پاس آئے گا. جنہیں تم عزت کا ذریعہ سمجھتے ہو وہی قیامت کے دن منکر بن جائیں گے. اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جیسے آسمان پھٹ پڑے. تو پتہ چلا کہ توحید جو ہے صرف عقیدہ نہیں ہے، کائنات کا نظام اسی پر قائم ہے. پھر ایک اور جو بڑی خوشخبری دی کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی عزت بھی وہی دیتا ہے اور قبولیت بھی وہی دیتا ہے. الحمدللہ سورت مریم مکمل ہوئی، سورت طٰہٰ شروع ہو رہی ہے. سورت طٰہٰ مکی صورت ہے اور مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، اس وقت جب مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تقویت کی ضرورت تھی. اس کا انداز بھی وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے، توحید، قیامت، رسالت اور صبر کی تلقین. اس صورت کا مرکزی محور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن صرف قصہ سنانا مقصود نہیں ہے. دراصل اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے طاقتور مخالف کے سامنے بھی اللہ کی مدد حاصل رہی، اسی طرح آپ بھی تنہا نہیں ہیں. اس میں قرآن کے نزول کا مقصد بھی واضح کیا گیا کہ یہ کتاب تنگی دینے کے لیے نہیں بلکہ یاد دہانی اور ہدایت کے لیے. اس صورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی عظمت، وحی کی حقیقت، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، فرعون کا تکبر، بنی اسرائیل کی آزمائش، اور پھر آخر میں انسان کی کمزوری اور شیطان کے وسوسے کا ذکر. اور اس کا پیغام یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقت ایک عارضی چیز ہے، اور انجام ایمان والوں ہی کے حق میں ہوگا. سورت مریم سے اس کا ایک بہت ہی سافٹ سا ربط بنتا ہے. سورت مریم رحمت اور انبیاء کی استقامت کو دکھا رہی تھی، جبکہ سورت طٰہٰ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جد و جہد اور مقابلہ دکھا رہی ہے. وہاں دعا اور رحمت کا پہلو غالب تھا، یہاں دعوت اور مقابلہ کا پہلو جو ہے نمایاں ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آیا 1 سے 8. طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے. اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے. وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کرۂ خاک کے نیچے والی چیزیں. اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام. دیکھیں یہ دوسری آیت جو ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں. تو ان آیات میں دل کو سب سے پہلے یہ اطمینان دیا جا رہا ہے کہ قرآن بوجھ نہیں ہے. دین کسی انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتا بلکہ سنوارنے کے لیے آتا ہے. اگر کبھی عبادت یا ذمہ داری ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگے تو ہمیں اپنے تعلق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل میں یہ کتاب دل کو زندہ کرنے کے لیے. پھر نگاہ اوپر اٹھائی جاتی ہے کہ جس رب نے زمین اور آسمان پیدا کیے وہی اس کلام کا نازل کرنے والا ہے. یعنی یہ کوئی انسانی سوچ نہیں، یہ خالق کائنات کا پیغام ہے. وہ ظاہر بھی جانتا ہے، دل کی خاموش دھڑکنیں بھی جانتا ہے. اس احساس کے ساتھ انسان کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میں کبھی اکیلا نہیں ہوں. آخر میں دیکھیں توحید کو مضبوطی سے بٹھایا گیا ہے. ایک ہی رب ہے، اس کے بہترین نام ہے، اسی کی طرف رجوع ہے. ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ دل میں کوئی دوسرا سہارا باقی نہ رہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے 16.
اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں۔ چنانچہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ لمحہ شروع ہوتا ہے جہاں ایک عام سفر اچانک رسالت میں بدل جا رہا ہے۔ انسان کبھی نہیں جانتا کہ کس لمحے اللہ اسے کس ذمہ داری کے لیے چن لے۔ آگ کی تلاش میں نکلے تھے مگر رب سے ہم کلامی نصیب ہو گئی۔ اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ زندگی کے عام لمحوں میں بھی اللہ کی تقدیر غیر معمولی فیصلے لکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں پہلا حکم کیا ملا، جوتے اتارو، یعنی جس جگہ اللہ کا تعلق ملتا ہے وہاں ادب، عاجزی اور پاکیزگی ضروری ہے۔ پھر سب سے پہلی تعلیم کیا ہے، توحید کی تعلیم دی گئی اور نماز کا حکم دیا گیا، گویا رسالت کی بنیاد ہی عبادت اور اللہ کی یاد پر ہے۔ پھر قیامت کا ذکر بھی ساتھ میں کیا گیا تاکہ انسان ذمہ داری کو سنجیدگی سے لے، اور یہ تنبیہ بھی کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ تمہیں اس راستے سے نہ ہٹا دیں، مطلب یہ کہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ ثابت قدمی مانگتا ہے۔ آگے ہے آیت 17 سے 24، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دو۔ پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگاؤ، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں جو مکالمہ ہو رہا ہے بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، مگر بندے کو بولنے دیا جاتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ جو عام سا عصا ہے اسی سے معجزہ ظاہر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے تو وہی چیزیں لیتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ وسائل کا نہیں، رب کی قدرت کا ہے۔ عصا سانپ بن جاتا ہے، پھر واپس عصا بن جاتا ہے، مطلب کہ خوف پیدا ہوتا ہے مگر فوراً تسلی بھی دی جاتی ہے کہ ڈرو نہیں، یعنی جس راستے پر اللہ بھیجتا ہے وہاں آزمائش بھی ہوگی اور حفاظت بھی اسی کی طرف سے ہوگی۔ پھر دیکھیں مقصد واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ تم بڑے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ بڑا کام کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا۔ حق ہمیشہ باطل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایمان صرف دل کا سکون نہیں بلکہ ظالم نظام کے سامنے سچ کہنے کا حوصلہ بھی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 25 سے 36۔ موسیٰ نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے وہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مطلب یہ کہ دعا جو ہے قیادت کا اصل مزاج سکھا رہی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کامیابی یا فتح نہیں مانگی بلکہ سینے کی وسعت مانگی۔ دل کھلا ہو تو ذمہ داری سنبھلتی ہے، ورنہ انسان حالات کے دباؤ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر آسانی مانگی، پھر زبان کی گرہ کھلنے کی دعا کی تاکہ بات صاف پہنچ سکے۔ دعوت کا کام دلیل اور وضاحت چاہتا ہے۔ انہوں نے تنہا کام کرنے کی خواہش نہیں کی بلکہ اپنے بھائی کو شریک بنانے کی درخواست کی۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دین کا کام مشاورت اور تعاون سے مضبوط ہوتا ہے،
اور اصل مقصد کیا بتایا؟ تسبیح اور ذکر، یعنی جد و جہد کا مرکز اللہ کی یاد ہے، نہ کہ ذاتی نام اور قیام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کا اعلان کر دیا۔ تو اس میں یہ تسلی ہے کہ جو دعا خلوص سے اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ آگے ہے آیت نمبر 37 سے 44۔ ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جا، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو ان کی پوری زندگی کا پس منظر یاد دلا رہے ہیں۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری اچانک نہیں آئی، تمہاری زندگی کا ہر مرحلہ اسی دن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ بچپن میں دریا میں ڈالے جانا، دشمن کے گھر پرورش پانا، ماں کی گود میں واپس آنا، ایک حادثے کے بعد جلا وطن ہونا ہے نا، اور پھر مدین میں قیام۔ یہ سب بے ترتیب واقعات نہیں تھے بلکہ ایک تربیت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو پہلے اسے آزمائشوں سے گزار کر مضبوط بناتا ہے، اور پھر ایک بہت اہم ہدایت دی گئی کہ میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا، یعنی سب سے بڑی طاقت ذکر الہی ہے۔ اگر دل اللہ سے جڑا رہے تو بڑے سے بڑا فرعون بھی انسان جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اور ہم دیکھیں یہاں پر کہ فرعون جیسے سرکش کے پاس بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں دعوت کا اصول سکھایا گیا کہ سخت ترین مخالف کے سامنے بھی لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ ہدایت دلوں میں اترتی ہے، زور سے نہیں اترتی ہے۔ آگے آیت نمبر 45 سے 52۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں، لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پر سلامتی ہے، بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو حق کی تکذیب کرے اور منہ پھیر لے یقیناً اس پر عذاب ہے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو ڈر محسوس ہوا تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ خوف کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ فطرت ہے، لیکن جواب میں جو تسلی دی گئی وہ ایمان کی بنیاد ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، یعنی بندہ اکیلا نہیں ہوتا چاہے سامنے فرعون جیسا طاقتور شخص ہو۔ دعوت کا انداز بھی دیکھیں سکھایا گیا، پہلے اپنی پہچان واضح کی، پھر مطالبہ رکھا، پھر نشانی پیش کی اور آخر میں اصول بیان کیا کہ سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت قبول کرے۔ حق بات میں نرمی بھی ہے اور مضبوطی بھی۔ فرعون نے سوالات سے الجھانا چاہا مگر موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا جامع تعارف پیش کیا کہ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے یعنی ہر شے کو اس کی شکل و صورت دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اور ماضی کے بارے میں الجھنے کے بجائے معاملہ اللہ کے علم پر چھوڑ دیا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ ہر سوال کا جواب تفصیل سے دینا ضروری نہیں ہے، اصل بنیاد کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 53 سے 61۔
وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کے مختلف نباتات نکالی، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو ایک ہموار میدان میں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کی، پھر میدان میں آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گڑھو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گڑھا یقیناً وہ ناکام رہا۔ یہاں ہم دیکھیں کہ توحید کو کائنات کے دلائل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ زمین، پانی، نباتات، زندگی اور موت سب ایک ہی رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کی ابتدا بھی اسی سے ہے اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ زندگی ایک دائرہ ہے جو اسی کے حکم سے مکمل ہوتا ہے، لیکن جب دلیل دل تک نہ پہنچے تو انسان اسے جادو کہہ کر رد کر دیتا ہے۔ فرعون نے حق کو سیاسی خطرہ بنا کر پیش کیا۔ جب سچ سامنے آتا ہے تو باطل اسے نظریاتی نہیں بلکہ مفاد کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کھلے میدان میں رکھا، چھپ کر نہیں رکھا۔ حق کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آخری تنبیہ میں واضح کر دیا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ جھوٹ وقتی شور پیدا کرتا ہے مگر انجام میں ناکامی اسی کا مقدر ہوتی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 62 سے 70۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا۔ وہ بولے، بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام جو ہے تباہ برباد کر دیں، لہٰذا اپنی تمام تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو ڈال یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کھاؤ، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتے۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ ہم یہاں دیکھیں کہ یہ آپس میں مشورے جو کر رہے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ باطل جب اکٹھا ہوتا ہے تو پہلے مشورے کرتا ہے، حکمت عملی بناتا ہے اور اپنی طاقت پر اعتماد کرتا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ اکثریت، شور اور مہارت ہی کامیابی کی دلیل ہے، مگر حق کی طاقت وسائل میں نہیں ہوتی، رب کی تائید میں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا تو یہ خوف ایمان کے خلاف نہیں تھا بلکہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آئی کہ تم ہی غالب رہو گے، یعنی فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، میدان صرف ظاہری تھا۔ جب عصا نے ان کے جادو کو نگل لیا تو سب سے پہلے سچ کو پہچاننے والے وہی تھے جو جادو کے ماہر تھے، انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس کے دل میں سچ کی طلب ہو وہ تکبر چھوڑ کر فوراً جھک جاتا ہے، چاہے اس کی ساری دنیا بدل جائے۔ آگے ہے آیت نمبر 71 سے 79۔ فرعون نے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی میں حکم چلا سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور
न जिएगा, और जो मोमिन बनकर हाजिर होगा जबकि उसने नेक अमल किए हों तो उन्हीं लोगों के दर्जे बुलंद हैं, यानी सदा रहने वाले बागात जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और यही है जजा उसकी जो गुनाहों से पाक हुआ। और बिलाशुबा हमने मूसा की तरफ वही की कि रात को मेरे बंदे निकाल ले चल, फिर उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना, जबकि तुझे न तो पकड़े जाने का खौफ होगा और न डूबने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया तो उन्हें पानी ने घेर लिया जैसे घेरने का हक था, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और सीधी राह न दिखाई। यहाँ पे देखें ईमान की असल कीमत दिख रही है कि जादूगर जो अभी तक फिरौन के दरबार की शान थे, एक लम्हे में सब कुछ छोड़ने पर आमादा हो गए। धमकियां सामने थी, सूली और आजा का कटना, इन सब का खौफ दिलाया गया, मगर दिल में जो यकीन उतर चुका था वो उससे बड़ा था। जब सच वाज़ेह हो जाए तो दुनिया की सजा जो है छोटी लगने लगती है। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम सिर्फ दुनिया की जिंदगी का फैसला ही तो कर सकते हो। ये जुमला ईमान की बुलंदी दिखा रहा है ना, कि जो शख्स आखिरत को सामने रख ले उसे दुनिया की ताकतें डरा नहीं सकती, और जो पाक हो जाए उसके लिए अल्लाह ने बुलंद दर्जे रखे हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। रास्ता बंद था, पीछे लश्कर था, आगे दरिया था, मगर अल्लाह ने दरिया में रास्ता बना दिया। जब अल्लाह ताला मदद करता है तो नामुमकिन रास्ता भी खुल जाता है। और आखिरकार फिरौन अपनी ताकत समेत डूब गया। जिसने दूसरों को गुमराह किया वो खुद हिदायत न पा सका। आगे है आय नंबर 80 से 88। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी, और हमने तुमसे तूर की दाईं जानिब यानी तौरात देने का वादा किया, और हमने तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, और हमने तुम्हें जिन पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया है उनसे खाओ, और तुम इसमें सरकशी न करो कि तुम पर मेरा गज़ब उतरे, और जिस पर मेरा गज़ब उतरा तो यकीनन वो तबाह हो गया। और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसके लिए जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे, फिर हिदायत पर रहे। और ए मूसा, कौन सी चीज तुझे तेरी कौम से जल्दी ले आई थी? उसने कहा, वो लोग मेरे पीछे हैं, और ए मेरे रब, मैंने तेरी तरफ जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, चुनांचे बेशक हमने तेरे बाद तेरी कौम को एक आजमाइश में डाल दिया, और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया। फिर मूसा अपनी कौम की तरफ गजबनाक और गमगीन लौटा और कहने लगा, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें अच्छा वादा न दिया था? क्या तुम पर अहद तवील हो गया था, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतरे, लिहाजा तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी की? वो कहने लगे, हमने तेरे वादे की अपने इख्तियार से खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन हमसे कौमी फिरौन के जेवरात का बोझ उठवाया गया था, तो हमने वो आग में डाल दिए, और इसी तरह सामरी ने भी जेवर डाला। फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा, एक धड़ बना डाला जिसकी आवाज गाय की सी थी। फिर वो लोग कहने लगे, यही है तुम्हारा इलाह और मूसा का इलाह, वो तो भूल गया है। यहाँ हम देखें कि निजात के बाद असल इम्तिहान शुरू हो रहा है कि फिरौन से बच जाना ईमान की जमानत नहीं है, है ना। अब यहाँ पे शुक्र का इम्तिहान इनका हो रहा है कि बनी इसराइल को दुश्मन से आज़ादी मिली, रिस्क मिला, वादा मिला, मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई। आज़ादी के बाद जिम्मेदारी आई, है ना। नेमत अगर शुक्र के साथ न हो तो वही नेमत आजमाइश बन जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा की तलब में आगे बढ़े, मगर पीछे कौम कमजोरी का शिकार हो गई। सामरी कौन था? मुफस्सिरीन के मुताबिक बनी इसराइल में से एक शख्स था, मुनाफिक मिजाज शख्स था, बज़ाहिर ईमान वाला, अंदर से फितना परवर। उसने क्या किया, लोगों के जेवरात जमा करवाए और सोने का बछड़ा बनाया। उसमें एक आवाज पैदा की और कहा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है। तो लोगों ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रजा के लिए आगे बढ़े हैं, यहाँ पीछे उनके जो है कौम जो है कमजोरी का शिकार हो गई। इससे मालूम होता है कि रहनुमा की गैर मौजूदगी में कौम का इम्तिहान सख्त हो जाता है। सामरी ने सोने से जो बछड़ा बनाया और लोग फौरन जो है जाहिरी चीज की तरफ मायल भी हो गए। तो इंसान कभी कभी मौजूदात देखने के बाद भी मादी अलामतों की तरफ झुक ही जाता है। तो अल्लाह ताला का गजब भी यहाँ पे देखें जिक्र हुआ, और उसकी मग़फ़िरत भी, कि दरवाजा जो है बंद नहीं किया गया मग़फ़िरत का ना। जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और फिर सीधा चले, उसके लिए बख्शिश है। देखें इसमें उम्मीद भी है और तंबीह भी है। आगे है आय नंबर 89 से 97।
भला वो देखते नहीं थे कि बिलाशुबा वो बछड़ा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके किसी नफा और नुकसान का कोई इख्तियार रखता है। और बिलाशुबा इससे पहले हारून ने उनसे कहा था, ए मेरी कौम, यकीनन उसके साथ तुम आजमाए गए हो और यकीनन तुम्हारा रब रहमान है, लिहाजा तुम मेरा इत्तिबा करो और मेरे हुक्म की इताअत करो। वो कहने लगे, हम तो हमेशा उसकी पूजा करते रहेंगे यहाँ तक कि मूसा हमारे पास लौट आए। मूसा ने कहा, ए हारून, तुझे किस चीज ने रोके रखा जब तूने उन्हें देखा कि वो भटक गए हैं, कि तूने मेरा इत्तिबा न किया? क्या तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? हारून ने कहा, मेरे माँ जाए, मेरी दाढ़ी और मेरा सर न पकड़। मैं डरा कि तू कहे मैं डर गया कि तू कहेगा कि तूने बनी इसराइल के दरमियान तफरका डाल दिया और मेरी बात न याद रखी। मूसा ने कहा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने कहा, मैंने वो चीज देखी जो उन लोगों ने न देखी, चुनांचे मैंने मिट्टी की एक मुट्ठी जिब्रील के घोड़े के नक्श कदम से भर ली और वो उसमें डाल दी और मेरे नफ्स ने मुझे यही तरगीब दी। मूसा ने कहा, तू दफा हो जा, अब यकीनन तेरे लिए जिंदगी भर यही है कि तू कहता रहे मुझे न छूना, और बेशक तेरे लिए एक वादा है, वो हरगिज तुझसे नहीं डर सकता। और तू अपने माबूद की तरफ देख जिसकी पूजा में तू लगा रहा, हम उसे जला देंगे फिर उड़ाकर समंदर में बिखेर देंगे। इसमें इन आयात में ये जो सामरी का जिक्र है कि उसने कहा कि मैंने वो चीज़ देखी जो उन लोगों ने नहीं देखी, तो इस पर जो है बहुत सारे अक़वाल हैं मुफस्सिरीन के कि क्या देखा उसने, कि मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों के असर को देखा या किसी फरिश्ते के असर को देखा, मतलब तफसीर की गई है। और ये जो फरिश्ते का असर ये ज़्यादातर इस्राएली रिवायत से लेकर के किया गया है। और फिर एक तर्जुमा, एक इसकी तफसीर ये भी की गई है कि दीन की तालीम का असर, यानी इल्म जिसे उसने गलत इस्तेमाल किया था। तो तीसरा माना ये जो है बहुत से मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़्यादा कवी है कि दीन की कोई तालीम जो थी उसको पता, उसका असर जो था जिसे उसने गलत इस्तेमाल किया। तो जो वो ये कह रहा है कि मैंने वो देखा जो तुमने नहीं देखा, मगर हकीकत ये थी कि उसने हक नहीं देखा था, है ना, बल्कि अपने नफ्स के धोखे को वही का नाम दे रहा था। तो इन तीनों तफासिर में से अगर किसी को भी लें तो जो अल्लाह ताला की निशानी के तौर पर अगर उसके पास थी भी तो उसको उसने शिर्क के लिए इस्तेमाल किया, यानी जानबूझकर लोगों को गुमराह किया उसने, तो ये उसने जुर्म किया। तो यहाँ पर बाकी आयत जो है देखें, यहाँ पर अक्ल की दलील सामने रखी जा रही है कि जो न बोल सके न नफा नुकसान का अख्तियार रख सके तो वह माबूद कैसे हो सकता है। मगर इंसान जब ख्वाहिश या इज्तिमाई दबाव में आ जाए तो सामने खुली खुली जो हकीकत है वो भी नजर नहीं आती है। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, मगर लोगों ने इंतजार को बहाना बनाया कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आते तब तक हम ऐसा कर रहे हैं। तो कभी कभी इंसान हक को मौखर करते करते गुमराही को ही अपनाने लग जाता है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा जो आया था तो वो गैरत ईमानी का गुस्सा था, मगर हारून अलैहिस्सलाम ने देखे हिकमत से जवाब दिया कि मैंने फसाद से बचाने की कोशिश की। इसमें क़यादत का तवाज़ुन सिखाया जा रहा है कि सख्ती और हिकमत दोनों की अपनी एक जगह है। फिर हम आखिर में देखें कि जो सामरी वाला फितना था तो क्या था कि गुमराही अक्सर किसी बातिन की कमजोरी से जन्म लेती है, और फिर उसने खुद एतराफ़ भी किया कि नफ्स ने उसे अच्छा लगा दिया था। तो यही ख्वाहिश जब अकल पर गालिब आ जाती है तो बातिल को खूब सजाने लग जाती है, उसे खूबसूरत भी बना देती है। लेकिन होता क्या है, आखिरकार झूठा माबूद जो देखें जला दिया गया, तो बातिल का अंजाम यही है कि वक्ती चमक के बाद जो है वो राख ही बन जाता है। आगे है आया नंबर 98 से 105। बस तुम्हारा माबूद तो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है। इसी तरह हम आपको अहवाल सुनाते हैं जो पहले गुजरे, और यकीनन हमने आपको अपने पास से जिक्र यानी कुरान दिया। जिसने उससे मुंह मोड़ा तो यकीनन वो क़यामत के दिन एक बोझ उठाए हुए होगा, वो इस तकलीफ में हमेशा रहेंगे और क़यामत के दिन बोझ उठाना उनके लिए बुरा होगा। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी और हम उस दिन मुजरिम इकट्ठे करेंगे जिनकी आंखें नीली हो रही होंगी, वो बाहम चुपके चुपके कहते होंगे तुम दुनिया में नहीं ठहरे मगर सिर्फ 10 दिन। हमको खूब मालूम है जो वो कहेंगे, जबकि उनमें बेहतरीन राय वाला कहेगा तुम तो सिर्फ एक दिन ठहरे थे। और वो आपसे पहाड़ों की बाबत सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए मेरा रब उन्हें उड़ाकर बिखेर देगा। यहाँ पर देखें बात वाज़ेह कर दी गई कि माबूद सिर्फ एक ही है, इल्म भी उसी का कामिल है और इख्तियार भी उसी का है, बाकी सब आरज़ी सहारे हैं। कुरान को देखें जिक्र कहा गया ना, नसीहत कहा गया, यानी ये किस्से सिर्फ तारीख नहीं बल्कि याद दहानी है। जो इस नसीहत से मुंह मोड़ता है वो दरअसल अपने कंधों पर बोझ लाद रहा है
اور وہ بوجھ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ پھر دیکھیں قیامت کا منظر بھی دکھایا گیا کہ انسان دنیا کی طویل زندگی کو ایک دن یا چند گھڑیوں جیسا محسوس کرے گا۔ جس زندگی پر اتنا غرور تھا وہ لمحوں میں سمٹ جائے گی۔ پھر پہاڑوں کا ذکر آیا، جو آج مضبوط نظر آ رہے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ باقی نہیں رہیں گے تو انسان اپنی طاقت پر کیسے ناز کرے گا؟ یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دل حقیقت کی طرف لوٹ آئے، اس سے پہلے کہ وقت سمٹ جائے۔ آگے ہے آیت نمبر 106 سے 114۔ پھر وہ زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ٹیلا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اذن دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا۔ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور سب چہرے حی اور قیوم یعنی اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم یعنی بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بدل بدل کر وعید سنائی تاکہ وہ تقوی اپنائیں، یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ پس اللہ اعلیٰ ہے، سچا بادشاہ ہے، اور اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ یہاں پر دیکھیں پہاڑ مٹ جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی اور انسان پوری عاجزی کے ساتھ پکارنے والے کے پیچھے چلے گا۔ اس دن آوازیں بھی دب جائیں گی، غرور بھی اور اختیار کا گمان بھی۔ شفاعت بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، یعنی اختیار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ جو ظلم کا بوجھ لے کر آئے گا وہ خسارے میں ہوگا، اور جو ایمان اور عمل کے ساتھ آئے گا اسے کسی کمی یا ناانصافی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں عدل پوری طرح سے ہے، یعنی مکمل عدل اللہ کے پاس ہے۔ پھر دیکھیں قرآن کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ بار بار تنبیہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ دل میں تقوی پیدا ہو، ہے نا۔ اور پھر دیکھیں علم میں اضافے کی دعا ہے یہاں پر کہ علم کا سفر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے رب زدنی علما، ہے نا، انہیں سکھایا جا رہا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 115 سے 123۔ اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کر دیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ آیا اور پیچھے جو تھا وہ بچڑے والا سامری والا قصہ آیا، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بچڑا صرف بنی اسرائیل کا فتنہ نہیں تھا، وہ آدم علیہ السلام کی ہم سمجھیں کہ ایک طرح سے بھولی ہوئی کہانی کا یہ اگلا ہی باب تھا کہ شیطان کا طریقہ نہیں بدلا، صرف کردار بدل گیا۔ یہ ساری صورت جو ہے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور امت کو وارننگ ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی آدم علیہ السلام والی لغزش جو ہے ممکن ہے، اس لیے شیطان سے ہوشیار، نفس سے ہوشیار اور توبہ جو ہے کرتے رہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے تو یہ بتایا کہ بھول جانا جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، اسی لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی مگر دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کا راستہ نہیں بند ہوا، توبہ کا راستہ کھلا رہا۔ یہ امید کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ غلطی کے بعد، خطا کے بعد واپسی ممکن ہے۔ شیطان کا ہتھیار ہمیشہ خواہش
اور ہمیشگی کا فریب ہوتا ہے، وہ وقتی چیز کو دائمی بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان جب اس فریب میں آتا ہے تو اپنی اصلی جو ہے سکون، اپنا اصلی آرام جو ہے وہ کھو دیتا ہے، مگر اللہ کی رحمت غالب ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو دوبارہ چن لیا۔ زمین پر اترنا سزا ہی نہیں، امتحان بھی ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ہدایت کو تھامے رکھے۔ جو ہدایت کے ساتھ جیے گا وہ نہ راستہ بھٹکے گا اور نہ انجام میں محروم ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے پوری صورت کو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ کامیابی طاقت میں نہیں، ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 124 سے 135، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے وہ بھلا دی، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے مساکن یعنی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوئی ہوتی، انہیں عذاب چمٹ کے رہتا۔ لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجئے، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اے نبی، ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی آرائش کی ہیں۔ ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر بلا شبہ انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ اب یہ سورہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے تو سمجھے ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی بظاہر کشادہ ہو سکتی ہے مگر اندر سے تنگ ہو جاتی ہے۔ سکون دل میں ہوتا ہے، سامان میں نہیں، اور قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانا دراصل اس اندھے پن کا نتیجہ ہے جو دنیا میں اختیار کیا گیا تھا۔ پھر صبر اور نماز کا نسخہ دیا گیا، مخالفت کے مقابلے میں رد عمل نہیں بلکہ تسبیح، صبر اور عبادت بتائی۔ آنکھیں دوسروں کی دنیاوی چمک پر نہ جمائیں کیونکہ وہ آزمائش ہے۔ اصل رزق وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور جو باقی رہنے والا ہے۔ گھر سے اصلاح شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز قائم رکھنا صرف ذاتی عمل نہیں بلکہ خاندانی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں یہ اعلان کہ ہر ایک انتظار میں ہے، وقت فیصلہ کرے گا کہ سچ کس کے ساتھ تھا۔ انجام ہمیشہ تقوی والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی۔ اس کا ہم سمجھیں کہ مرکزی پیغام جو ابھر کر نکل رہا ہے وہ کیا نکل رہا ہے کہ ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو، خواہ حالات جیسے بھی ہوں، کیونکہ کامیابی طاقت یا تعداد میں نہیں بلکہ اللہ سے تعلق میں ہے۔ تو الحمدللہ یہ پورا جز جو 16 جز، یہ مکمل جز اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے کیا چیز ہے، کیا ہدایت کے پیغام ہیں کہ ہدایت جو ہے صرف سن لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اس پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے نا۔ انبیاء کی زندگیاں یہاں پہ جو بیان ہوئی تو کیا بتا رہی تھی کہ آزمائش، مخالفت اور فتنوں کے باوجود جو اللہ کی یاد، نماز اور توحید کو تھامے رکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو خواہشات یا غفلت کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہونے دے۔ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو آزمائش میں صبر کرے اور انجام میں تقوی والوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔